آج کا ہمارا عنوان یوم یکجہتی کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ 5 فروری کو جسے یوم یکجہتی کا نام دے کر کے کشمیر کے ساتھ محبت کا عالمانہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا درد بھی رکھتا ہے اور درد کا مداوا بھی بنتا ہے۔ کشمیر کے ساتھ تجدید کے دن کے طور پر یہ 1990 کی دہائی سے منایا جا رہا ہے۔ عرض کشمیر ریاست جموں کشمیر بنیادی طور پر 7 بڑی ریجنوں کے اندر تقسیم کر دی گئی تھی۔ وادی کشمیر بھی اس کے اندر، جموں بھی اس کے اندر، کارگل بھی اس کے اندر، لداخ بھی اس کے اندر، بلتستان بھی اس کے اندر، گلگت بھی اس کے اندر، اور پونچھ جیسی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں ریاستیں اس کے ساتھ متصل ہیں۔ اور 1990 کی دہائی سے لے کر کے 1920 تک 30 برس کا عرصہ بیت چکا کہ مسلمان 5 فروری کو کشمیریوں سے محبت کا والہانہ پیغام ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ المسلم کالجسد الواحد کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کے مطابق عرض دنیا کے اوپر زندگی بسر کرنے والا کوئی ایک مسلمان نہیں، وہ زمین کے سینے پہ کہیں بھی زندگی بسر کر رہا ہو، جب اسے تکلیف پہنچائی جائے، جب اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، دنیا کے دوسرے ملک میں کونے میں بیٹھنے والے انسانوں کے دل کے اندر اس کی درد پیدا ہو جانی چاہیے، اور پھر الہی کلمۃ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں میدان جہاد کے اندر لے کر کے ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، برس تو بہت سے بیتے جا رہے ہیں اور ہم نے صرف اس کو پورے سال کے اندر ایک دن کے لیے خاص کر دیا۔ محبت کا پیغام، ہمدردی کا پیغام، احساس و اخوت کے تعلق، انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو ہم وقت اظہار کے طور پہ پہچانے بھی جاتے ہیں اور دیکھے بھی جاتے ہیں۔ اور اس دن کو صرف ایک دن کے طور پہ منا لینا، ریلی نکال لینا، جلسے اور جلوس، یقیناً عوام تک ان جلسوں سے پیغام کا پہنچا دینا، سٹیٹس لگا لینا، پوسٹیں شیئر کر دینا، سٹوری کے اوپر بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا جھنڈا بنا کر کے عرض کشمیر سے محبت کا ثبوت دے دینا یقیناً کافی نہیں ہوتا۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا ان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے، خطہ کشمیر کو چھڑوانے کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کر دیتا۔ 1946 کے اندر قائد اعظم رحمہ اللہ کو جو خط موصول ہوا تھا، جو پیغام ملا تھا سلامتی کونسل کی طرف سے، آئیے کشمیر کا وزٹ کیجئے، قائد اعظم رحمہ اللہ نے ان کی دعوت
یہ پیغام دے دیا تھا، پاکستان کے لیے کشمیر کا ٹکڑا محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جگیر بھی ہے اور یہ پاکستان کے لیے شارک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اگر شارک کو کاٹ دیا جائے، شارک کے اندر رسی لٹکا کر کے انسان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، انسان عاری ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے جسم کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں سے چلتی ہے اور پھر انسان ایک زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں کہ کچھ چیزوں کی زندگی کے اندر اہمیت کس قدر ہے۔ بھلا دیا اس خطے کو، بھلا دیا عرض کشمیر کے اوپر زندگی بسر کرنے والی وہ مائیں جن کی روز بروز عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، وہ میرے بوڑھے بزرگ جن کو داڑھی سے پکڑ کے بازاروں میں کسیٹا جاتا ہے، میری معصوم سی بہنیں اور بیٹیاں جن کی عصمت دری کی جاتی ہے اور وہ توتلی زبان سے توتلے الفاظ بیان کرنے والے شیر خوار بچوں کو اندھیوں میں پڑا دیا جاتا ہے۔ یہ 3 دہائیوں کے اندر عرض کشمیر کے اوپر 95,000 لوگوں کو کاٹا گیا اور 3 بڑی جنگیں ہوئی اور ان 3 بڑی جنگوں کے اندر کوئی خاطر خواہ نتیجہ آج تک نہ مل سکا۔ 1965 کے اندر مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، 1971 میں کارگل کی جنگ کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو عاری کیا گیا اور 1971 کے بعد شملہ وفد کی صورت کے اندر جو ہم نے شکیہ طے کی تھی، اللہ کی قسم رہتی ہوئی کسر جو تھی اسے بھی پورا کر دیا اور ایک زندہ لاش کو ان کے سپرد کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب تک خطہ واپس نہ لے لیا جائے انسان کو چاہیے جہاد کرے، جب تک چھینی ہوئی جگیر واپس نہ لے لی جائے مسلمانوں کو آرام اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن ہماری زندگی کے طور اور طریقے کیا ہیں؟ ایک دن کے اندر کشمیر سے محبت کے جذبات اور پیغام کو دے کر کے سارا سال خواب غفلت میں سو جاتے ہیں۔ کیا صرف یہاں تک وقت تھا؟ مثال دیتا ہوں، آپ کا بچہ، آپ کا بھائی یا ماں باپ لگتے جگر دل کا ٹکڑا بیمار پڑ جائے، زخمی ہو جائے، کراہتا ہوا نظر آئے، درد کی کیفیت کو محسوس کرے، باپ تڑپ اٹھتا ہے، ماں پھینکنا شروع کر دیتی ہے، رشتے دار پریشان ہو جاتے ہیں، گلی محلے میں سناٹا چھا جاتا ہے، دین کی تاریخ میں بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہائے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ میرے دل کا ٹکڑا درد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ننھی سی جان تھی، تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا گیا اور کتنی ننھی جانیں روز اندھیوں میں پائی جاتی ہیں، کتنے جگر کے ٹکڑوں کو ماں کے سینوں سے جدا کر کے اللہ کی قسم گوشت کے ٹکڑوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن وہاں جذبات سے آری نظر آتے ہیں، احساس سے آری نظر آتے ہیں، محبت نظر نہیں آتی، اخوت نظر نہیں آتا، ہمدردی کے جذبات نظر نہیں آتے۔ ہاں نظر آتا ہے تو صرف ایک دن نظر آتا ہے، وہ بھی زبان سے الفاظ کی ادائیگی کی حد تک، وہ بھی ایک فیس بک کی سٹوری کی حد تک، یا پھر سٹیٹس لگا کے محبت کا والہانہ پیغام دے کے شام کو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد خواب غفلت میں سو جاتے ہیں۔ اگر واپس نہ پلٹے اور زندگی کے
चुकी है। आप देखेंगे लोगों को घरों दर घरों, लश्कर के लश्कर, फौजों की फौजें, जत्थों के जत्थे इस्लाम के अंदर दाखिल होते हुए नजर आएंगे। वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फतह मिल चुकी है, माले गनीमत के ढेर लग चुके हैं, तकसीम करने के लिए घरों से निकलते हैं, लेने के लिए कोई मौजूद नहीं। और फरमाया आप एक काम कीजिए, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। आइए रब का शुक्र अदा करने के लिए उसकी तस्बीह बयान कीजिए, अपने रब का नाम लेके उसे पुकारिए, और फिर उसके बाद फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन हमारी जिंदगी का माया खाली और खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं नजर आता। हम तो खुद से वफा ना कर सके, उस आहद के साथ सिर्फ जफा कर सके। वफा तो खुद से के साथ करनी चाहिए थी। कल पूछा जाएगा, अल्लाह की कसम उस वक्त से डर जाइए। आपने नाम तो सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का, कहां से चलते हैं कहां पहुंचते हैं। एक औरत की दर्द भरी आवाज के पीछे मुसलमान सिपा सलार पूरी फौज की कमान करते हुए उसके दर्द का मदावा करने के लिए पहुंचा। इलाकों को फतूहात करता हुआ सिंध की रियासत में कदम रखता है, दीबर के इलाकों को फतह करता हुआ इस्लाम का झंडा लहराता है। अगर तरीक के औरात से पर्दा उठाइए तो समझ आ जाएगी, बड़े बड़े ऐसे सिपा सलार मिलते हैं जिन्होंने सफेद की सरजमीन पे कदम रखा। आज भी वहां इस्लाम का रंग नजर आता है, आज भी वहां तौहीद का रंग नजर आता है, आज भी वहां हमदर्दी और एहसास के जज्बात को समझा जाता है, आज भी वहां लोगों के दर्द का मदावा करते हुए लोग नजर आते हैं और उनके अंदर इंसानियत नजर आती है। और जो इंसानियत के अलबरदार बन चुके हैं उनके अंदर इंसानियत तो बड़ी दूर की बात है। उनकी ज़बान से उनके लिए मोहब्बत के जुमले भी निकलते हुए नजर नहीं आते। आज जब अपनी जान पे बन जाए फिर इंसान को पता चलता है तकलीफ क्या है, अज़ियत क्या है। साल गुजरने वाला है, साल पूरा गुजरने वाला है, पाबंदी सरासर किया हुआ है, लॉकडाउन भी ऐसा, घर से निकलने की इजाजत नहीं, जो निकलता है जख्मी कर दिया जाता है या शहीद कर दिया जाता है। अगर आपको कह दिया जाए सिर्फ अपने ही घर के अंदर हजारों सहूलतों के बावजूद, माल की फरावानी के बावजूद, गर्मी और सर्दी के मौसम के एतबार से हीटर और एसी के इंतजामात के बावजूद, दस्तरखान फलों से सजा और उसके बावजूद बेटों की नेमत पास, दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है और दिल बहलाते हुए अगर कह दिया जाए 24 घंटे के लिए घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे, अल्लाह की कसम इंसान कोफ्त में चला जाता है। ये अपने आप को कोसता हुआ नजर आता है। सिर्फ ये कह देना निकलेंगे नहीं घर से, ये अल्फाज इसके ऊपर पहाड़ से ज्यादा वजनी नजर आते हैं। और जिनको कर्फ्यू लगा करके लाख महीनों के बाद घरों के अंदर महसूस कर रखा है, उनकी कैफियत क्या होगी? अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। एहसास सिर्फ दर्द का बराबर नहीं करता। सुना है बहुत सस्ता है खून वहां का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहां का। एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। कभी नदी नालों में लाशों के टुकड़े, कभी
चौक चौराहों पे जिंदा लाशों को लटका दिया जाना, कभी इज्जतों की होली तो कभी मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाना। क्या कल क़यामत के दिन सवाल नहीं किया जाएगा? क्या कल क़यामत के दिन उम्मत मुसलमान से पूछा नहीं जाएगा? आवाज पहुंची थी, लब्बैक क्यों ना कहा? आवाज पहुंची थी और उनकी पुकार पे अपनी जानों का नजराना पेश क्यों न किया? आवाज पहुंची थी अपने आप को मिटाने, जिहाद में मिटाने, कत्ताल में, अल्लाह के रास्ते में तैयार करके वही दूर मस्तकबुल मिन कुव्वा के तहत पेश क्यों न किया? और अपनी तैयारी के लिए घोड़े की जीन को क्यों न थामा? घोड़े की पुष्ट पे सवार क्यों न हुए? नेज़े को क्यों न थामा? तीरंदाजी के अंदर अपने आप को महारत की हद तक क्यों न लेके गए? सवाल किया जाएगा। अपने आप को अल्लाह के रास्ते के अंदर ज़ीरतुल अस्नाम, जिहाद की सबसे बड़ी चोटी, अपने आप को बुलंद मर्तबे पे फाइज क्यों न किया? वो रोते रहे, बिलकते रहे, तड़पते रहे, आहुजारी करते रहे, अन्नियों में परो दिए जाते रहे, मातम देखते रहे, गिरफ्तार चाक होते रहे, लेकिन अपने आप को पेश क्यों न किया? रब की अदालत के अंदर अल्लाह की कसम जवाब नहीं होगा, अल्फाज नहीं होंगे, और जब रब सवाल करेंगे ज़बानें खामोश कर दी जाएगी, इंसान के पांव बोलेंगे, हाथ बोलेंगे। अल्लाह सब कुछ देख रहे थे, देखने के बावजूद खुद को पेश न कर सके। एक इत्तिहाद किया था आज से 30 बरस कबल, और उसके अंदर कौमी असेंबली के 135 रुकन शामिल थे, और उस कौमी असेंबली का चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान था। अहद किया था कश्मीरियों के हकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज को उठाया जाएगा। कश्मीर के हक के लिए जो चाहेंगे वो करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सलामती कौंसिल का जितना भी रुकन है पूरे का पूरा पहुंचेगा। इंसानियत का कदर नहीं होने देंगे। कश्मीर को हक के खुद अरबियत देके देंगे, और उनके ऊपर 8 से 10 लाख जो फौज तैनात की है, आए रोज उनके खून से होली खेलती है। इन तमाम चीजों को अर्ज़े कश्मीर की पकीज़ा जमीन से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, अगर इंसानियत का ताल्लुक था, वो 135 रुकन कहां है? क्या एक भी इंसान ऐसा नहीं जो बोलना जानता हो? क्या कानों से बहरे हो चुके हैं, सुन नहीं सकते? क्या कानों आंखों से अंधे हो चुके हैं, देख नहीं सकते? क्या ताकत खोली गई जमीन के ऊपर, उनके जिस्मों को मुंजमद कर दिया गया, उनके जिस्मों को मफलूज कर दिया गया, हरकत में नहीं आ सकते। सिर्फ कहने की हद तक तो अल्फाज बड़े मिल जाएंगे, कहने की हद तक तो इंसान भी बड़े मिल जाएंगे, कहने की हद तक तो दुश्मन भी बहुत कुछ कह जाते हैं, कहने की हद तक तो अपने भी कहते हैं। कोई भी मैदान होगा साथ खड़ा पाओगे। जब बात तकलीफ और मुशक्कत की आती है, अल्लाह की कसम, साथ तो दूर की बात दुश्मनों की सब में शामिल नजर आते हैं। हमने समझा ही नहीं। दास्तान रहेगी दास्तानों में, ये याद रखिएगा। अगर आज खड़े बात ना हुआ किसी के लिए, कल कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। अगर आज आप सुनने, देखने, बोलने के बावजूद कुछ ना कर सके, कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में रुसवा कर दिया जाएगा। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इंशाअल्लाह हम आजाद करवा के दम देंगे इंशाअल्लाह। क्या तैयार है जानों का नजराना पेश करने के लिए, माल पेश करने के लिए, अपनी औलादों को
دین کے لیے پیش کرنے کے لیے اللہ کی قسم صرف زبان سے نہیں. ہاں اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہمارا بھی خون شامل ہے اس جنگ گلستان میں. چمن میں جب بھی بہار آئے تو ہمیں بھی یاد رکھنا اس عرصے کشمیر کے لیے بطور رشک دو ماموں، ایک خانہ کا بیٹا، ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ابو ہریرہ رحمہ اللہ عرض کشمیر کے اوپر اپنے خون کو نشاور کر چکے ہیں، لیکن صرف چند افراد کی بلبوتے تھے. اللہ کی قسم ہم فرض کفایہ بھی ادا نہیں کر رہے. اور یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام کی پوری ہسٹری کو پڑھ لیجیے، تاریخ کی اوراق کو پڑھیے، سمجھ آ جائے گی. محبت کی زبانوں سے دل نرم تو ہو جاتے ہیں، مائل نہیں ہوتے. کبھی محبت سے دلوں کو فتح کرتے ہیں، محبت سے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے، اور تلوار سے زمین کے ٹکڑوں کو فتح کیا جاتا ہے. تلوار سے دل فتح نہیں ہوتے اور محبت سے زمین کے ٹکڑے فتح نہیں ہوتے. دونوں چیزیں مختلف ہیں. محبت سے پیش آؤ گے وہ دیوانہ بن جائے گا، تلوار سے پیش آؤ گے تو اللہ کی قسم وہ خطہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا. مدینہ کی ریاست دیکھ رہے، جزیہ دے کے فدیہ دے کے رہتے تھے. اگر اس تاریخ میں چلا جاؤ وقت نہیں، لمبا باب کھل جائے گا. آقا کی زندگی کا، آقا کی زندگی کی ایک نئی داستان آپ کے سامنے آ جائے گی. جہاد کیا ہے سوکھے ٹکڑے کھا کر، جہاد کیا ہے غزوہ خندق آپ کے سامنے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے. صحابی کہتے ہیں آقا کمر سیدھی نہیں ہوتی، دیکھیں بدن سے کپڑا اٹھاتے ہیں، ایک پتھر باندھا ہوا. آقا نے جب بدن مبارک سے کپڑا اٹھایا تو دو پتھر باندھے ہوئے، بھوکے کاٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کیا. اور جو اللہ کے راستے میں خود کو پیش کر دیتا ہے اللہ کبھی اس کے راستے کے اندر تکالیف نہیں آنے دیتے. اگر مشکلات آ بھی جائیں اللہ کل قیامت کے دن جنت اس کے نام کر کے اس کی خواہشات کا احترام کریں گے، کہیں گے بتا کیا چاہتا ہے، میرے دین کے لیے جان پیش کر کے آیا ہے. دنیا بڑی عزیز تھی، دنیا سے بڑی محبت تھی، ماں باپ آل اولاد قوم قبیلہ بین سٹیٹس اپنے گھرانے سب کچھ چھوڑے میرے لیے خون کے قطروں کو بہا دیا. پتا تھا تکلیف بھی ہوگی، منتظر تھا میں تمہارا، اور میرے انتظار کے لیے، میری محبت کے لیے، میرے دیدار کے لیے دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا. اللہ کہیں کہ بتا کیا چاہتا ہے، ماں کیا مانگتا ہے. فنا فی اللہ کی طرح میں بقا کا راز مصور ہے، فنا فی اللہ کی طرح میں بقا کا راز مصور ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. جینے کے لیے مرنا ضروری ہے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ ہے صحیح زندگی، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. خالدین فیہا ابدا، اس کے بعد میں کہا گیا میدان وقت میں رہنے والوں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحیح معنوں کے اندر اگر کوئی زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ لوگ، اور جن کے بعد میں کہا گیا میرے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہے. اور تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ نے جنت ایسے نہیں رکھی. تکلیف کے بعد جنت ملتی ہے، دنیا میں عمل کرنے کے بعد، آزمائشیں کاٹنے کے بعد. اور تلوار کی جب ضربیں لگتی ہیں وہ بھی انسان کو کاٹ دیتی ہے، اور اس کاٹ کے بعد جو مقام ملے گا وہ بڑا کمال کا ہوگا. اللہ کا بندہ جس نے اپنے آپ کو میدان جہاد میں پیش کیا تھا، یہ اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، اسی حالت میں ہوگا. لباس خون سے لطپت ہوگا، جسم خون سے لتھڑا ہوا ہوگا، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ پوچھے کہ کیا چاہتا ہے، یہ خاموش ہوگا. اللہ کہیں گے جائے جنت میں چلے جاؤ، نہیں جائے گا. خون زخموں سے رس رہا ہوگا. کفیت یہ ہوگی. مجھے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا وہ قصہ یاد آ گیا. سید اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زخموں سے چور نہ ہو، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو دشمن کی تلوار میں اسے کاٹا نہ ہو. مجھے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں. شادی کی پہلی رات میدان مقتل میں خود کو پیش کر دیا، اور مسلم آسمان پہ فرشتے دے رہے ہیں،
اور سید آزاد 70 سے زیادہ زخم لگے ہیں. آقا کے لیے ڈھال بن گئے, تلوار ہاتھ سے چھوٹی, ڈھال گر گئی, خود کو پیش کر دیا. آقا کی زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں؟ یا سعد فدا کا ابی و امی, سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. امی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آقا نے زندگی کے اندر زمانے نبوت سے جو جملے نکالے, جو سعد کے لیے کہے, آقا نے نہ اس سے پہلے کسی کے لیے کہے تھے نہ اس کے بعد کسی کے لیے کہے. میدان جہاد میں خود کو پیش کرنا. آج خالی نام اور صرف کہنے کی حد تک طریقے کے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. یہ میں کرتے ہوئے, رینگتے ہوئے آزادیاں نہیں ملتی, آزادیاں چھینی جاتی ہیں. بغاوت قوموں کے دلاور حق چھین تو لیتے ہیں, حق مانگا نہیں کرتے. حق چھیننا پڑتا ہے. جیسے وراثت کے اندر بیٹی برابر حق دے کے راضی نہیں جب تک خود نہ کھڑی ہو. حق لینا پڑتا ہے اور انشاءاللہ ہم حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ایک وقت آئے گا اسلام یعلو ولا یعلا علیہ, یہ غالب ہونے کے لیے آیا, مغلوب ہونے کے لیے نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا لیں گے. ایک وقت آئے گا پوری کائنات کے اوپر کلمت اللہ کا انشاءاللہ پرچم بلند ہوگا, لیکن جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد چھٹی کر لینا, جلسے رکھ لینا, جلوس نکال لینا, ریڈیو میں احتجاج کر لینا, پوسٹیں لگا لینا, فیس بک کے اوپر سٹوری لگا لینا, اور پھر انسٹاگرام کے اوپر چیزیں شیئر کر دینا, ٹیلی گرام کا ایڈٹنگ کے لیے استعمال کر دینا. اللہ کی قسم یہی کافی نہیں بلکہ عزم کر لینا اللہ یہ جان تیری امانت, اللہ تو آج مانگے آج بھی حاضر, اللہ تو کل مانگے یہ تب بھی حاضر ہے. اور پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. وہ 313 تھے, سامنے دیکھ رہے لشکر کتنا بڑا. ایک وہ وقت آیا وہ 3000 تھے تو لشکر لاکھوں میں, گھٹنوں پہ گرنے پہ مجبور کر دیا. وجہ کیا تھی؟ ایمان بڑے مضبوط تھے, جانوں سے محبت تو کرتے ہی نہیں تھے, وہ موت سے نہیں ڈرا کرتے تھے, موت ان سے ڈرتی تھی. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں پھر بھی اس کی آغوش پہ لپیٹ دیے جاتے ہیں. لہذا اب رہے چین سے بے درد زمانے والے, اب رہے چین سے بے درد زمانے والے, سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے. دیکھنے تو ہزاروں ہیں مگر کہتے ہیں, دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے. مجھ پر تحقیق میرے باپ کرے گی دنیا, مجھ پر تحقیق میرے باپ کرے گی دنیا, مجھے سمجھے گے میرے بعد زمانے والے. یہ انسان زندگی کے اندر نہیں جانتا اس کی اہمیت کیا تھی. ایک قائد کی لڑکا اور ایک حافظ محمد سعید حافظ اللہ تعالی, اللہ ان کے معاملے آسان فرما دے, اللہ ان کو رہائی دے دے, اللہ میدان جہاد کے ذریعے اللہ یہ کشمیر کو ہی نہیں اللہ دنیا جہاں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں, فلسطین ہے, برما ہے, شام ہے, چیچنیا ہے, بوسنیا ہے, اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اور انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رائے گا نہیں جانے دیتا, وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے. 1947 میں معاملہ یہ ہوا تھا, آخری بات سمجھیے گا, بر صغیر کو جب تقسیم کیا گیا اور تقسیم کے اندر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس کو رنگ کر ایوارڈ سے نوازا گیا, تقسیم کرتے ہوئے اس کے اندر اس نے ڈنڈی ماری, سرحدوں کو غلط تقسیم کیا اور اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. اور اس نے مسلمانوں کو
آپس میں بھی الجھا دیا، اور بر صغیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو بھی آپس میں الجھا دیا۔ کبھی مجھے سبوت ڈھاکہ نظر آتا ہے، کبھی مجھے بنگال خود سے جدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں روؤں تو کس کا رونا روؤں، میں دامن پھیلاؤں تو کس کے سامنے، آبزاری کروں تو کس کے سامنے، اور رہتی کسر اپنوں نے نکال دی۔ زبردستی ڈوگرا راج نے بیچا نہیں تھا، صرف بات ہوئی تھی جو 75 لاکھ کی بات تھی، اور پھر رجالی دستاویزات تیار کر کے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی۔ باتیں لمبی ورنہ کچھ ہسٹری کے اوراق بھی آپ کے سامنے رکھتا، ہوا کیا تھا، بنی کیا، اور پھر 1965 1971 1999 میں کچھ ایام ہوتے رہے، معاملے ہوتے رہے، اور اس میں تاریخ ملتی ہے جب کشمیریوں کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، 3.25 لاکھ کشمیریوں کو کاٹ کے پھینکا گیا، 3.25 لاکھ کشمیریوں کو جو عرصہ دراز سے 3 دہائیوں سے اپنے بلبوتے میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اور تم کشمیریوں کے دل میں محبت دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم کبھی ان کی لاشوں کو دیکھیے، کبھی ان کے جنازوں کو دیکھیے، جنازوں میں اجتماع کو دیکھیے، اجتماع کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کی بیس بھی لا الہ الا اللہ، ہماری بیس بھی لا الہ الا اللہ، اور پھر محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے شہیدوں کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر کے دفن کرتے ہیں، اور یہاں سے جانے والے مجاہدین جو ان کے لیے جانیں پیش کرتے ہیں، اللہ کی قسم نے آنکھوں پہ بٹھا کے راج کرواتے ہیں، اور محبت کا والہانہ استقبال بھی کرتے ہیں اور جذبات بھی پیش کرتے ہیں۔ آخر پہ ہمیں بھی چاہیے محبت کا اظہار بھی کریں، اور میدان جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں۔ وَإِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورۃ الانفال کے اندر، تم اپنی طاقت کو کافروں کے لیے ہمہ وقت تیار رکھو۔ مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، یہ کس کے اندر ہے؟ یہ گھوڑوں کی پشت کے اوپر بیٹھنے کے اندر ہے، جسے گھوڑ سواری کہا جاتا ہے۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ، اللہ کی قسم تمہیں لڑنا ہوگا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو عداوت رکھتے ہیں، اور ایک وہ وقت ہے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی لڑے گا، ایک وہ جن کو تم جانتے ہو، ایک وہ اللہ کے دشمن جسے صرف اللہ جانتے ہیں، اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جانے والا، تمہیں اس کا اجر یوفی الیکم پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ کبھی اپنے آپ کو اللہ کے در پہ پیش تو کریں، کبھی میدان جہاد میں، اور کبھی یہ جگیر سے بہتر ہے خود کو میدان جہاد میں پیش کرنا، حق کے لیے لڑنا۔ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ جب قوم خدا کسی مشکل میں ہو، مسجدوں میں پڑا رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہم خاک نشینوں سے کیوں کرتے ہو نفرت، کہ پردہ نشینوں میں غلاظت نہیں ہوتی۔ ہر شخص گھر سے کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قوموں کی زندگی میں جب ایسے دن آتے ہیں کہ وہ کفن باندھ کے گھر سے نکل پڑتے
माओ बहनों की आबरू से ज्यादा वो अल्लाह के दीन को बुलंद करने का सोच लेते हैं और अल्लाह के नाम पे इलाही कलिमतुल्लाह के लिए उस खित्ते को वापस देने की ठान लेते हैं। दुनिया की कोई भी जंजीर उन्हें नहीं रोक सकती। एक ना एक दिन वो अपना हक छीन लेते हैं, एक ना एक दिन वो अपना हक छीन लेते हैं। उनके हक से उनको कोई महरूम नहीं कर सकता लंबे वक्त के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सैयदना सुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। करीब है कि मुख्तलिफ कौमें तुम लोगों के खिलाफ एक दूसरे को बुलाएं जिस तरह वो दस्तरखान पे एक दूसरे को दावत देते हैं। फरमाया जब जिहाद को छोड़ दोगे, जब जिहाद को छोड़ दोगे, सैयदना सुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फिर तुम्हारे खिलाफ कौमें दूसरी कौमों को ऐसे बुलाएंगी जैसे एक खाने की दावत पे लोगों को दावत दी जाती है और उसमें कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया और अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत नकल करते हैं तर्के जिहाद के बारे में, वमिन किल्लति नहु यौमइज़िन, आका क्या सूरत हाल ऐसी होगी तादाद में कम होंगे? कहा नहीं, तादाद में कम नहीं होंगे, तादाद में तो अल्लाह की कसम बड़े होंगे, मगर बारिश के अंदर तीकों की तरह बहा दिए जाओगे और उनके रोग के अंदर मिटा दिए जाओगे। और फरमाया तुम्हारे दिल के अंदर दहन कर दी जाएगी। सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहन क्या है? फरमाया दहन दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चाहत दिल में आ जाएगी, लोग जिहाद को तरक कर बैठेंगे, लिहाजा बारिश में टिक्कों की तरह बहा दिए जाएंगे, कुफार इन पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये आखिरी चंद अशआर हुक्मरानों के नाम पैगाम देना चाहता हूं। ये भीख नहीं आजादी है, मिलती है बड़ा मांगने से कभी, दिल जोश में ना फरियाद न कर, तहसीब दिखा तकदीर, तहसीब दिखा तकरीर न कर, तूफान से उलझ शोलों से निपट, मकसद की तलब मौत से लड़, हलाक को अपने दम पर ला, अपनी हालत पे ला, शमशीर उठा ताखीर न कर, मगरब की सियासतदानों से उम्मीद न तू आजादी की, या ताकत से कश्मीर छुड़ा या आरज़ुए कश्मीर न कर। दो ही चीजें, अगर छीनना है तो ताकत के बलबूते पे, अगर कर नहीं सकते तो फिर खामोशी से बैठे रहे। एक गर्दन उतरती है झुकने से, कट वो भी जाएगी, काट कट जाएगी, उसे कह दिया जाता है बुज़दली में मारा गया। तारीख के किस्सों में नाम उसका भी है, लेकिन किन में? बुज़दलों में। एक वो जो सीना तान के खड़ा होता है, कट फिर भी जाएगी, मगर कभी हम घुटनों के बलबूते पे गिरा नहीं करते। फरमाया उसे लोग बहादुरों के नाम से जिंदा करेंगे, लोग उसके नामों को याद रखा जाएगा। अपनी पोशाक पे, अपनी पोशाक के छिन जाने पे गम न कर, अपनी पोशाक के छिन जाने पे गम न कर। यहां सर सलामत नहीं रहते दस्तार बेच के, दस्तारें बेच भी ले, कुबाएं बेच भी ले, सर फिर भी काट दिए जाते हैं। और अगर सर उसके रास्ते में काट दिया गया तो कल क़यामत के दिन यही सर सबसे बुलंद कर दिया जाएगा, यही सर सबसे बुलंद कर दिया जाएगा। लिहाजा आखिरी कुरान की आयत का टुकड़ा और बात खत्म। हमारा हक बनता है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वइन इस्तंसरुकुम फिद्दीन, जब कोई भी मुसलमान इलाका दीन के हवाले से तुमसे मदद तलब करे, तुम्हारा हक बनता है उनकी मदद करने का। वो तुमसे दुनिया का माल नहीं चाहते, बैंक बैलेंस नहीं चाहते, आजादी चाहते हैं, हुर्रियत चाहते हैं। और आजादी एक मुसलमान का हक है। अल्लाह ने मुसलमान को आजाद पैदा किया, उनके जिस्मों को तो कैद कर सकते हो, उनकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। और इंशाअल्लाह अगर आज सोच कैद नहीं तो कल जिस्मों को कैद भी नहीं किया जा सकता इंशाअल्लाह।
ابھی آج سے کچھ بتائیں اپنے بیٹوں کو. یوسف بن تاشبین کی تاریخ، داستان ایمان فروشوں کی، غزوہ خندق اور غزوہ حنین کے قصے سامنے رکھا کریں. ان کے بدر و احد کے میدان کی لڑائیاں ان کے سامنے پیش کیا کریں. سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم، ان کے سامنے رکھا کریں. بیٹا تمہاری یہ جگیر ہوا کرتے تھے، اور بیٹیوں کو بتایا کریں. اور تم نے جانیں پیش کرنی ہے کشمیر کی بیٹیوں کی طرح آسیہ اندرابی، اور جیسے ان کی بیٹیاں جانیں پیش کرتی ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. مخالف اونٹوں سے باندھ کے مخالف سمت میں ان کو دوڑا دیا گیا، اور انہیں بتانا ہوگا. اور تم تو ان ماؤں کی بیٹیاں ہو جو سیدہ زلیخا کہلواتی تھی، جن کی آنکھیں نکال دی گئی. اور تم تو ان ماؤں کی بیٹیاں ہو جو سیدہ آسیہ تھی، کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں، لیکن اللہ جنت کے منظر دکھا رہا ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو کر دے اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Gracias.